اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آفاقی نشانیاں بیان کرنے کے بعد، یعنی اوپر کے کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور اس بات کی کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے اندر ہے، اور قیامت کے آنے کی جو نشانیاں ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو نشانی بیان کی ہے، اور ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اور قدرت میں ہے، اس کی جو نشانی بیان کی ہے وہ تاریخی نشانی بیان کی ہے کہ اگر ان عقلی نشانیوں سے بھی تمہیں اطمینان نہیں ہوتا تو ہم تمہیں تاریخی دلائل دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ ایک قوم عاد تھی، قوم ارم، ان کے اندر ان کے ایک آبا و اجداد میں ارم نام کے شخص گزرے ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے کہا گیا ارم ذات العماد، بڑے لمبے لمبے ستونوں والے تھے۔ یعنی یہ جو عمارت کا فن تھا، اس کے اندر انہوں نے بہت ترقی کی تھی، اتنی ترقی کی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے محلات بنایا کرتے تھے، اپنے مکان بنایا کرتے تھے، اور ان کے قد بھی بہت لمبے قد و قامت کے وہ لوگ مالک تھے، اور اسی وجہ سے وہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے محلات بنایا کرتے تھے۔ اور ان کا یہ شوق تھا، وہ لوگ یہ چاہا کرتے تھے کہ ہر اونچی جگہ پر اپنی کوئی نشانی تعمیر کر دیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسے ہم نے دوسرے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے تھے۔ اور پھر انہی میں سے جو باقی رہ گئے تھے کچھ، قوم سمود جنہیں کہا جاتا ہے، وہ قد و قامت اور طاقت و قوت میں بھی ان کے جیسے تھے، اور شوقوں میں بھی، اور فن تعمیر کی مہارت کے اندر بھی ان کا بھی یہی شوق تھا، اور ان کا بھی یہی کام تھا کہ وہ بھی، ان کے اندر بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بنا لیا کرتے تھے قوم عاد کی طرح۔ اور اسی طرح فرعون کہ جس کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ یہ تینوں قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ الذین تقوا فی البلاد، کہ جب انہوں نے ہمارے دیے ہوئے وسائل اور ہماری دی ہوئی طاقت کو غلط استعمال کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے علم کا نتیجہ ہے، اور نہ یہ ہمیں کسی نے دیا ہے، نہ یہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی ہم سے قیامت کے دن کوئی سوال کرے گا۔ تو پھر جب ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تو پھر ان کا جو مزاج بنا وہ طغیانی کا، سرکشی کا مزاج بنا، کیونکہ جب انسان کو یہ ہو کہ یہ جو میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں یہ میرے علم کا، میری ڈگریوں کا، میرے ہنر کا، میری طاقت کا نتیجہ ہیں، اور نہ مجھ سے یہ کوئی چھین سکتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں کسی کی مانوں گا کہ مجھے کس طرح استعمال کرنا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان اس کا جیسا چاہتا ہے غلط یا صحیح استعمال کرتا ہے، اور پھر انسان فرعون بن جاتا ہے، متکبر اور سرکش بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سوچ کا لازمی نتیجہ یہ ہوا فَأَكْثَرُوا فِيهِ الْفَسَادَ، کہ ان کی زندگی کی باغ دوڑ جو تھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر ان کے نفس کے حوالے ہو گئی، اور جب نفس کے حوالے اور شیطان کے حوالے کسی کی باغ آ جاتی ہے، کسی کی لگام نفس اور شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی زندگی کی ہر چیز کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهِ الْفَسَادَ، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک متعین حد تک تو قوموں کی سرکشی کو، ان کی طغیانی کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی متعینہ حد جو اللہ نے متعین کر رکھی ہوتی ہے اپنی حکمت کے تحت وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر مٹا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض کا تو بالکل نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو قوم عاد، قوم سمود، کسی پر اللہ تعالیٰ نے سخت ہواؤں کا عذاب بھیجا، کسی کے اوپر ایسی چیخ پڑوائی کہ ان کے کلیجے باہر آ گئے، کسی کی بستی کو آسمانوں تک لے جا کر کے پلٹوا دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کروا دیا۔ تو یہ عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے برسایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ قوموں کی تاریخ دیکھ لو کہ ہر قوم جس طریقے سے چاند ہمارے قبضے میں ہے، اس کا بڑھنا، اس کا گھٹنا ہمارے قبضے میں ہے، اور صبح ہمارے قبضے میں، رات ایک چیز ہمارے قبضے میں، اسی طرح قومیں جو ہیں وہ بھی ہمارے قبضے کے اندر ہیں۔ ان کا عروج، ان کا زوال، کس کو اختیار دینا ہے، کس سے اختیار چھیننا ہے، کس کو مٹانا ہے، لیکن یہ سب ہماری ترتیب کے مطابق ہوتا ہے۔ جو ہم نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے دنیا کے لیے، اس کے مطابق ہوگا۔
تو قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر قوم کی اور ساری مخلوقات کی باغ دوڑ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں عروج دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ زوال کے اندر اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب طاق کے اندر رہتا ہے، یعنی اس سے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کر کے الگ نہیں ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک ایک چیز کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر ہے، اور ایک ایک چیز سے، کائنات کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو بڑا گہرا لگاؤ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ رکھا۔ اسی وجہ سے جب قومیں جب تک اپنی متعینہ حد کو پار نہیں کرتی، ڈھیل کی حد جو اللہ نے متعین کر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے رکھتے ہیں جیسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اور جب وہ متعین حد جیسے ہی پار کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو برابر ہماری نگرانی ہو رہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی ثابت کیا کہ دیکھو ساری مخلوق، سب چیزیں، قومیں بھی ہمارے اختیار کے اندر ہیں، اور سب کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ قوموں کا دنیا میں حساب کرتے ہیں تو اسی طرح ساری انسانیت کا انفرادی جو حساب ہوگا ان کے اعمال کا، فرما برداری کا، نافرمانی کا، شکر کا، ناشکری کا، گناہوں کا، اعمال صالحہ کا، تو وہ بھی ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں آفاقی نشانیاں بیان کی، پھر قوموں کی تاریخ سے نشانیاں بیان کر کے کہا کہ قوموں کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ جو ذات ان کا یہاں حساب کرتی ہے، اتنے وسائل ہوتے ہیں ان قوموں کے پاس جب ان کو مارا جاتا ہے، ہلاک کیا جاتا ہے، کہ وسائل کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ قوم کبھی برباد ہو سکتی تھی، لیکن جب اللہ کا وہ متعینہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ کتنی قوموں کے قرآن نے نام ذکر کیا کہ ان کی نسلیں ہی مٹ گئیں، ان کا کوئی فرد ہی باقی نہیں بچا۔ تو بالکل اسی طرح جب قیامت جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اسی طرح آئے گی، اور جس کیفیت کے ساتھ بتا رہے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کا رویہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان یہ طغیانی اور سرکشی کے اندر کیوں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اچھے وسائل دیتے ہیں، اچھی روزی دیتے ہیں، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں بہت معزز اور بہت اونچا ہوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دے رہے ہیں۔ اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، میں ہوں ہی اسی لائق، میں ہوں ہی اتنا اچھا، اتنا صلاحیت مند کہ مجھے تو یہ نعمتیں ملنی ہی چاہیے تھیں، یہ تو میرا ذاتی حق تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کسی کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی قابلیت کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں معزز ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مستحق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں کہ یہ شکر کرے گا یا ناشکری کرے گا، فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، یہ مال اور دولت اور وسائل اور اختیارات اور عہدے لے کر کے یہ غرور کے اندر مبتلا ہوگا یا ہمارا شکر گزار بندہ بنے گا۔ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، متواضع رہتا ہے، ناشکری نہیں کرتا، اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کا کہنا مانتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو غریب، یتیم، مسکین ہوتے ہیں ان کا بھی حق ادا کرتا ہے، ان کا بھی اکرام کرتا ہے۔ اس کے برخلاف انسان کا یہ بھی مزاج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا کرتے ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ نے توہین کر دی، میرا اکرام نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اکرام کا مستحق تھا، میں تو اتنا اچھا انسان ہوں، پھر میرے اوپر یہ مصیبت کیوں ڈالی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے میری توہین کی، میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ تو یہ اس وجہ سے کہ انسان مال و دولت اور وسائل کو، انہی چیزوں کو سب سمجھتا ہے۔ اگر یہ کسی کے پاس ہے تو وہ سمجھتا ہے میں اچھا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو میں برا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ دے دیں تو میں اس کا مستحق تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا ہے انسان۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر شکر کا امتحان لیتے ہیں، اور لے کر اللہ تعالیٰ صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیں، اسے کسی مشکل اور پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا فرمائے، اس وقت اگر وہ زندگی سے الگ ہٹ کر کے نہ بیٹھے، ہمت نہ ہارے، بلکہ کردار کی پختگی کا ثبوت دے، اللہ سے لو لگائے رکھے، اور یہ سمجھے کہ اللہ نے جس امتحان میں مجھے مبتلا کیا ہے میں اس سے انشاءاللہ سرخ روح ہو کر کے نکلوں گا، اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ اور شکر اور صبر کے امتحان کو اگر کوئی پاس کر لے
تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسے راضیۃ مرضیہ کی بادشاہت جو بھی آگے آنے والی ہے وہ مل جاتی ہے۔